حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب لا ریب فیہ صحیفہ رحمت کھلا ہوا ہے، اور میں نے مختلف مقامات سے آیات طیبات و بینات کی تلاوت کی ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے سورہ اعراف کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 157۔ اس کے ابتدائی حصے پر گزشتہ جمعۃ المبارک میں گفتگو ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول فرمایا، نبی فرمایا، امی فرمایا، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، اور جو تمہارے لیے ستھری چیزیں ہیں ان کو حلال کرنے والے، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور وہ چیزیں جو خبیث ہیں فطرتاً، نیچر کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو تمہارے لیے حرام فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو، عظمتوں کو، فضیلتوں کو حضرات گرامی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف انداز کے ساتھ بیان کیا۔ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات، حضور کے کمالات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ذکر فرمائے گئے، وہیں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی شانوں کے ساتھ، بڑی عظمتوں کے ساتھ، بڑے اعزازات کے ساتھ، بڑے اکرامات کے ساتھ، ہر نبی ہر رسول آیا۔ کئی جمعۃ المبارک سے ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا بہت ہی اعلیٰ انداز کے اندر تھا۔ نبیوں کا بشارتیں دینا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دعا کرنا خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بشارت دینا، توریت و انجیل کے اندر آپ کا ذکر اور آپ کے نام سے لوگ فتح طلب کیا کرتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عظمتوں اور فضیلتوں کے ساتھ بھیجا اور فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، وہ رسول مکرم تشریف لائے تمہیں میں سے۔ ان کی اصل اول ما خلق اللہ نوری ہے، قد جاءکم من اللہ نور ہے، لیکن اللہ نے لباس بشریت کے اندر بھیجا ان کو۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ اور اس کی ایک قرات یہ ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، سب سے زیادہ نفیس، اللہ اکبر۔ دعائے ابراہیم خلیل اللہ کی قبولیت کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اولاد ابراہیم میں سے اولاد اسماعیل کو چن لیا، اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چن لیا، کنانہ میں سے رب تبارک و تعالیٰ نے قریش کو چنا، اور فرمایا قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے تمہارے نبی کو پیدا فرمایا۔ آواز بلند درود السلام، اللہم صلی علی۔ یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ پاک جماعتوں کے اندر، پاک پشتوں میں، پاک رحموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور محمدی کو قد جاءکم من اللہ نور منتقل کرتے کرتے، اور یہ امانت جو ہے حضرت بی بی آمنہ اور سیدنا عبداللہ کے رحم کے اندر اور ان کی پشت کے اندر آتی ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور پھر کیسا مبعوث فرمایا؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا کہ ان کو ایسا بنا کر بھیجا کہ اگر تم مشقت میں آ جاؤ، تکلیف میں آ جاؤ تو انہیں گرا گزرتا ہے، وہ محسوس فرماتے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ وہ رؤوف بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اس مالک و مولا نے حضرات گرامی کتنا کرم کیا، کتنی مہربانی فرمائی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس رسول مکرم کو تمہیں میں سے بھیجا، لباس بشریت میں بھیجا، اور اس رب تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہم گناہگاروں کے لیے کہ وہ خود رؤوف الرحیم ہے۔
ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور جو محبوب عطا کیا وہ محبوب بھی رؤوف الرحیم عطا فرمایا۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ بھی رؤوف الرحیم ہے۔ وہ رؤوف الرحیم اللہ کی عطا سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے ہے، رب تبارک و تعالیٰ خود رب العالمین ہے، ہم گناہگاروں کو رحمت للعالمین عطا فرمایا۔ وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لین بنا کر بھیجا، نرم بنا کر بھیجا، شفیق بنا کر بھیجا، مہربان بنا کر بھیجا۔ ہر اعتبار سے دیکھیں جو خصوصیات عطا فرمائی وہ کسی نبی میں کسی رسول میں نہیں، اس سے بڑھ کر عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو خصوصیات عطا فرمائی، جو کمالات عطا فرمائے، امتوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو کمالات عطا فرمائے، ان تمام کمالات کو، خصوصیات کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات کے اندر بدرجائے اتم جمع فرما دیا، بدرجائے اولا جمع فرما دیا، کمپلیٹ اور مکمل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، فرمایا کہ وہ حلال فرمانے والے ہیں تمہارے لیے ستھری چیزوں، حرام کرنے والے ہیں جو تمہارے لیے خبیث چیزیں ہیں، اور فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا تمہارے گلوں کے اندر جو توق پڑے ہوئے تھے، وہ گناہ کرتا گناہ لکھا ہوتا۔ آج میرے اور آپ کے کتنے گناہ ہیں، کتنی غلطیاں ہیں، کتنی غلطیاں ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے گریبان کے اندر ہم جھانکیں تو من آنم کے من دانم، ہر شخص اگر دیکھے حقیقت کے اندر تو اس کو پتہ چلے۔ لیکن پچھلی قوموں نے گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا۔ قرآن کی آیت ہے کونوا قردۃ خاسئین، یوم سبت والوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے رب تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو ایک جو ہے وہ جعلی قسم کے ہیلے کے ذریعے مچھلیوں کے تالاب بنا کر رہے تھے، رب تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بگاڑ۔ آج ہم سود کھا کر، سود لے کر، دے کر، اس کو بھی ہم نے 10 قسم کے ہیلوں کے اندر ڈال کے وہی کام کر رہے ہیں۔ ہم یوم سبت والا، یوم سبت والوں سے کم کام نہیں ہے ہمارے، جن کی شکلیں بندروں کی بن گئی، خنزیروں کی بن گئی، ان سے کم کرتوت نہیں ہے ہم سب کے۔ لیکن بس اتنی بات ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ 2 چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کہ حبیب آپ موجود ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کیسے ان کی شکلوں کو بگاڑ دے، اور کیسے رب تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے گے۔ یہ استغفار کرنے والے، استغفار کی نعمت عطا فرمائے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، دوسرا جملہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ ایک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہونا، اور اس کے بعد ہے استغفار۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے بچوں کو یہاں روک کے ایک بات کہوں گا کہ بیٹا، مختلف لوگ میسج کرتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں، روزی میں برکت کا وظیفہ بتائیں، کام رکے ہوئے ہیں، بیریئرز ہیں، رکاوٹیں ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں فرمائے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ بیٹا سن لو کہ سارے کاموں کا ایک وظیفہ جو رب تعالیٰ نے خود عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضور میرے ہاں اولاد رہی ہے، کوئی وظیفہ بتائے۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک دوسرا آدمی آیا، کہا حضور اس سال ہمارے ہاں بارش نہیں ہوئی ہے، قحط سالیہ ہیں، فرمایا استغفار کیا کرو، کثرت کے ساتھ استغفار کرو، استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، حضور ہمارے ہاں باغوں کے اندر پھل نہیں ہے، فرمایا استغفار کیا کرو۔ چوتھا آدمی آیا، حضور میرے ہاں اولاد کی کثرت نہیں ہے، بہت قریب، فرمایا استغفار کیا کرو، اللہ تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے گا۔ بندہ بیٹھا ہو تو اس نے کہا حضور تسی بھی بادشاہ آدمی، سارے بندیاں نے ایک ہی وظیفہ دے دے۔ یعنی ہمارے ہاں وظیفے کا بھی یہ ہوتا ہے نا، کوئی آدمی آئے نا وہ کہے کہ بھائی جادو ہو گیا ہے، سحر ہو گیا ہے، اس کو بولو کہ 4 پل پڑھا کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو، سورہ فاتحہ پڑھا کرو، افا حسبتم پڑھا کرو، سورہ حشر کی آخری
حضرت تو پہنچے ہوئے نہیں ہے حضرت، وظیفہ کو کام کا نہیں دیے، قرآن سے بڑا وظیفہ کو ہو سکتا ہے؟ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ اکبر، آج جن کا عرس ہے سید حجویری، وہ داتا علی حجویری بن گئے، سبحان اللہ، امام ربانی مجدد الفسانی بن گئے، اللہ اکبر، بابا فرید گنج شکر بن گئے، وہ سب یہ وظیفہ دیتے رہے، اور آج کیا آدمی وہ قرآن سے اتنا دور اور عاملوں کے پھندوں کے اندر ایسا پھنسا ہوا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ جب تک انڈا لے کر سر پہ گھما کے رات کو 1 بجے قبرستان جا کے کالا مرغا، کالا بکرا، کالا فلانا، منہ بھی اس کا کالا، جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک نہیں اتریں گے۔ لوگوں کو ایسا توہم پرست بنا دیا، اس پہ میرے گفتگو کے سفر کے آغاز کے اندر۔ تو میرے بچوں سن لو یہ بھی، فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ نے 2 نعمتیں عطا فرمائی، ایک میرے مصطفیٰ کی ذات عطا فرمائی اور استغفار کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت امام حسن بصری سے کہا کہ حضور یہ تو بادشاہوں والا کام کیا، بندہ ایک آیا، آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ دے دیا، چلو بھائی تمہارے لیے، ہمیں لگتا ہے کہ دوسرا وظیفہ میرے لیے نہیں ہوگا تو میرا کام نہیں ہوگا، اب یہ وظیفہ تو اس کو دیا ہے یار، اب میرے لیے نیا وظیفہ ہونا چاہیے، کوئی 0 میٹر وظیفہ نکالے حضرت۔ اللہ، آپ نے فرمایا میرے بھائی یہ میں نے نہیں دیا ہے، یہ میرے رب نے وظیفہ عطا فرمایا۔ کس نے عطا کیا ہے؟ رب نے عطا، اور کہاں عطا کیا ہے؟ رب کا کلام تو قرآن ہے، قرآن کے اندر عطا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں تمہیں کہتا ہوں کہ رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، وہ بڑا غفار ہے، بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ تمہیں روزی چاہیے ہے، تمہیں عزت چاہیے ہے، تمہیں بلندی چاہیے ہے، میرے مالک و مولا ہمیں دشمنوں پر فتح چاہیے ہے، ہمیں گھروں کے اندر سکون چاہیے ہے، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، فرمایا جو چاہیے ہے استغفار کرو، میرا رب سب عطا فرمائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مالک و مولا تمہیں عطا فرمایا، فرمایا مالوں میں برکت، اولاد میں، پھلوں میں، باغات میں، نہروں میں، اور چیز کے اندر۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ میرے مالک و مولا کا ہے۔ اس پر یقین اور ایقان تمہارا ضروری ہے، یقین و ایقان نہیں ہوگا تو پھر تو کچھ بھی نہیں۔ یقین سب سے بڑی چیز ہے، یقین محکم جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات عطا فرمائی اور ایک استغفار کی توفیق عطا فرمائی، تو یہ صدقہ ہے، ورنہ خدا کی قسم جو کرتوت بنی اسرائیل کے تھے شاید اس سے بھی بدترین حالات ہمارے، لیکن ان کے لیے کیا تھا؟ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کی شکلیں بگڑ جاتی، گھر پر گناہ لکھے ہوتے، کپڑوں کو کاٹنا پڑتا، مشکلات چیزیں۔ میرے محبوب علیہ السلام تشریف لائے، آ کر ان تمام زنجیروں کو توڑ دیا، وہ آئے، بہاریں آ گئی، رحمتیں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ کیا کرنا ہے اس رسول مکرم؟ فرمایا سب سے پہلے توجہ، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، فرمایا ان پر ایمان لے کر آنا ہے سب سے پہلے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، فرمایا کہ پھر ان کی تعظیم و توقیر کرنی ہے۔ ایمان لفظ قرآن کی، یہ قرآن کا پیغام ہے بچوں، یہ قرآن کی نصیحت ہے، یہ قرآن کی ترتیب ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، ان پر ایمان لانا ہے، وَعَزَّرُوهُ، عَزَّرَ يُعَزِّرُ، ان کی تعظیم و توقیر کرنی ہے۔ ایمان ہے لیکن خدا نہ خواستہ ذرا سی بھی بے ادبی کا شائبہ ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تم خوش ہو رہے ہو کہ میں نے اتنے عمرے کیے، اللہ کا بڑا شکر ہوا، راتوں کو اتنا اٹھتا ہوں، یہ بڑا پڑھتا ہوں، فلاں یہ کرتا ہوں، توبہ توبہ کرتا جا، خالی جام کو بڑھتا جا، لوگوں کو سناتا جا، پیچھے سے خالی کرتا جا، سناتے جاؤ، گاتے جاؤ، صبح نکلو شام تک گاتے جاؤ، بتاتے جاؤ، خالی کرتے جاؤ، بتاتے جاؤ، خالی کرتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔
فرمایا تمہیں یہ گمان ہوگا کہ میں یہ سب کچھ یہ کر رہا ہوں، اور ادھر ذرا سی بے ادبی ہو گئی تو سب کچھ اکارت، سب کچھ برباد، جیسے آگ لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب تھوڑا ہلکا کریں، تھوڑا ہلکا کریں، تھوڑا مہربانی کریں، تھوڑا ہلکا کریں۔ تو یہ میرا نہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا کہ تمہارے اعمال اکارت اور برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگی، خبر بھی نہ ہوگی، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اے جی تم یہ سمجھ نہیں ہوگا کہ میری یہ اتنی تسبیح، اتنے نمازیں، یہ اتنے حاج، اتنی چیریٹیاں، فلانا ٹمکانا، فقیر کی ذات بابرکات، اللہ کا بڑا کرم ہے فقیر کے اوپر، بڑا اللہ کی مہربانی ہے۔ اے جی تم ان مہربانیوں کو گن رہے ہوگے، پیچھے سارا کا سارا تباہ و برباد ہو جائے گا اگر بے ادبی ہو گئی۔ ان تحبط اعمالکم، تو فرمایا سب سے پہلے کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا ان پر ایمان لانا ہے، ان کی تعظیم و توقیر کرنی ہے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، یہ ترتیب دیکھیے گا، مفسرین کرام نے باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ تبیان القرآن کے اندر بھی اس نقطے کی طرف خاص توجہ دلائی ہے کہ دیکھیں کیا پہلے کیا فرمایا؟ پہلے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، پھر قرآن پر تمہارا ایمان ہوگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا۔ فرمایا ہم پر تو جبریل نازل نہیں ہوئے، جبریل تو آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جبریل تو آئے غار حرا کے اندر، وہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے۔ فرمایا حضور نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم نے تسلیم کر لیا کہ یہ اللہ کا کلام۔ فرمایا ہم نے اللہ کے کلام کو بھی کلام جانا، مانا، پہچانا، رب تبارک و تعالیٰ کی رستے اور راہ کا پتہ چلا تو رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے بتانے سے پتہ چلا۔ وہ معراج کی صبح کہا نا کفار نے، ابو بکر یہ کیا ہو گیا، تمہارے ساتھی نے آج رات اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی آسمانوں پر، باقی تو سب کچھ چھوڑو، مسجد حرام سے مسجد اقصی کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی اصدق، انی اصدق، ابو بکر کا کام تو تصدیق کرنا ہے۔ سبحان اللہ، تیرے نصیب پر قربان ابو بکر، اللہ اکبر، صدیق اکبر۔ فرمایا انی اصدقہ بابعد من ذلک، فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو رب تبارک و تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھا، عرش کو نہیں دیکھا، کرسی کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، رب کو نہیں دیکھا، ہمیں بتایا ہے تو انہوں نے بتایا ہے، ان کے بتانے پر ہم نے ہر چیز کو مانی ہے۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ترتیب کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ، ان پر ایمان لے کر آؤ، اور پھر اس کے بعد واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، فرمایا اس نور پر جو قرآن کی صورت کے اندر، کتاب مبین کی صورت کے اندر رب تبارک و تعالیٰ، رب تعالیٰ نے حضور کے قلب انور پر نازل فرمایا، فرمایا اس پر ایمان لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ بولے نہیں ہم جو ہے ڈائریکٹ مانیں گے اللہ کو اور قرآن کو مانیں گے، نبی کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ پچھلے جمعے میں نے منافقین کی آیات پڑھ کے آپ کو بتائے، فرمایا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، قرآن کی ترتیب یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام فرماتے، حضور فرماتے اس کو قرآن میں لکھ دو، اس کو میری حدیث میں لکھ دو، اس کو یہاں لکھ دو، فرمایا جیسے وہ فرماتے بس وہی ہوتے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا ان کا ایمان، جس کی وجہ سے منافقین کہتے تھے کہ یہ تو دیوانے لوگ ہیں، یہ تو مستانے لوگ ہیں، نعوذ باللہ، سفہاء، یہ تو بے وقوف جاہل لوگ ہیں، نعوذ باللہ من۔ قرآن نے کہا نہیں، یہ سفہاء نہیں، تم ہو، اور بات تم تباہ و برباد ہو۔ اللہ نے ان کو وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ یہ ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اللہ نے ان کو ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا، اتباع مصطفیٰ کا صدقہ، محبت رسول کا صدقہ، تعظیم مصطفیٰ کا صدقہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ کہ ایمان بھی لانا ہے اور تعظیم و توقیر بھی کرنی ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ فتح کے اندر فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مشاہدہ کرنے والا بنا کر بھیجا، مبشر و نذیر بنا کر بھیجا،
آپ جنت کی بشارتیں بھی عطا فرماتے ہیں، جہنم کے عذابات سے بھی ڈراتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں نہیں یار ڈراتے کیوں یار، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دونوں صفات کو ذکر کیا، فرمایا آپ مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، فرمایا ہم نے آپ کو یہ شانیں دے کر بھیجا، اللہ اکبر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لے کر آؤ اور ان کی تعظیم و توقیر بھی کرو، ان کی تعظیم و توقیر بھی کرو۔ یہ بنیادی چیز ہے حضرات گرامی۔ اگر ایک بندہ کہے کہ میں صاحب ایمان ہوں لیکن وہ تعظیم و توقیر نہ کرے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، توجہ آپ کی قرآن کی طرف، سورہ حجرات کے آغاز میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ مواضع شریف پہ سب کچھ مٹ گیا لیکن یہ آج بھی لکھا ہوا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جو قرآن کے اندر اللہ نے سکھائی۔ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی کی آواز پر، نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، فرمایا نبی سے ایسے بات نہ کرو، ایسے مخاطبت نہ کرو، ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ میں نے شاید کسی جمعۃ المبارک میں اس خطبے کے اندر ذکر کیا آپ کو کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ سورہ کہف کی آخری آیت کریمہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ جو حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ تو قرآن کی نص قطعی کا منکر ہے۔ وہ انکار کر سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بشریت نہیں، حضور بشر ہیں، یہ تو قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس کے اندر تو کوئی اختلاف۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں جو انکار کرے گا وہ تو قرآن کا نص قطعی کا منکر ہے۔ لیکن بشر بشر کہنا، بشر بشر کی رٹ لگا کر نبیوں کو مخاطب کرنا، یہ بھی قرآن سے سماعت فرما لیں۔ میں قرآن کا خادم ہوں، قرآن کا درس دینے بیٹھا ہوں، یہ بھی قرآن سے سماعت فرما لیجیے۔ فرمائی یہ بھی اسلوب تھا، کافروں کا طریقہ تھا۔ یہ کافر نبیوں کو بار بار کہتے ہیں وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، وَقَالُوا مَا یہ رسول کیا ہے بھائی ہمارے جیسے، وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، بھائی ہماری طرح بازاروں کے اندر چلتے ہیں پھرتے ہیں، یار تم لوگ ایسے بات کر رہی ہو تو ہماری طرح ہے، یہ انداز تکلم کسی صحابی کا نہیں ہے، کسی ولی کا نہیں ہے، کسی تابعی کا نہیں ہے، یہ قرآن کے اندر اللہ نے کافروں کا نقل کیا۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا، فرمایا کہ بشریت تو نص قطعی سے ثابت ہے، لیکن بشر 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 کہنا بھائی ہماری طرح بشر ہے، بھائی اتنی تعظیم کر لو جتنے گاؤں کے چودھری کی کرتے ہو، استغفر اللہ ربی بل، اتنا کر لو بھائی جس طرح سمجھو کہ بھائی تمہارے بڑے بھائی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباش، نقل کفر کفر نباش، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمارے لوگوں نے چیز کو سمجھا ہی نہیں، کہتے ہیں امام احمد رضا نے لوگوں کو کافر کیا ہے، تکفیری ہے، یہ رضوی تکفیری ہے، مسلمانوں کو کافر بنانے والے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میرے امام کو پڑھے تو صحیح۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے اندر اگر 99 باتیں ایسی ہوں جو کفر کی طرف لوٹ رہے ہو، کوئی ایک بات ایمان کی ملتی ہے اس کو ایمان کی طرف راجع کرو۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب سری کفر ہو، ایک بندہ سری کفر بکے اللہ اور اس کے رسول کی شان کے اندر، اس کے بعد آپ کہو کہ نہیں یار چھٹو مٹی پاؤ اور رہنے دو مولوی صاحب، جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ کی بے ادبی کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی بے ادبی کرے۔ جی کوئی بندہ جمعہ میرے پیچھے پڑتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، میں اس کو 2 منٹ کے اندر کھڑے کھڑے ذلیل کر دوں، بولا میں تیرا باپ جو ہے جاہل آدمی ہے، تیرا باپ بڑا دھوکے باز قسم کا آدمی ہے، وہ بندہ زندگی بھر ہاتھ نہیں ملائے گا مجھ سے، نماز نہیں پڑھے گا، کسی بد مذہب کے پیچھے بولا ہے نہیں اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے، کسی جا کے اور جگہ بھائی کیا ہو گیا، کیا کیا، مارا تجھے، کیا کہا، بولا ہے بہت برا کہا ہے، مجھے بڑا برا کہا ہے اور میرے ابا کو بھی بہت برا کہا ہے۔ بولا تیرا باپ جو ہے نا وہ بڑا چالاک قسم کا، عیار قسم کا، مکار قسم کا اور دھوکے باز قسم کے، میرے والد کو یہ کہا ہے۔
میں اپنے والد کے بارے میں ایسے سننے والے آدمی کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ غیرت کی بات ہے، عزت کی بات۔ واہ یار مجھے معاف کر دینا، میں کبھی کبھی بالکل پبلک میں اتر کے انداز اختیار کرتا ہوں، بالکل آپ کو لگتا ہے کہ پبلک کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے جی، کہ لیاقت آباد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کورنگی میں بیٹھا ہوا ہے، اورنگی میں بیٹھا ہوا ہے، بالکل بیچ میں بیٹھا ہوا بات کر، بالکل اسی انداز۔ تو یہ ایک عوام کے اندر اترنا پڑتا ہے، نیچے اتر کے زمین پہ اتر کے بات کرو، آپ کے سراؤنڈنگ کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ باہر میں جاتا ہوں، پنجابی ماحول ہوتا ہے، پنجابی کے اندر کرتا ہوں، ہمارا کشمیری ماحول ہوتا ہے، کشمیری کے اندر کرتا ہوں، ہے جی۔ یہ بھی خطیب کا ہوتا ہے کہ وہ نیچے اترے تو صحیح، زمین پہ حضرت تشریف لائیے، عرش سے فرش پر تشریف تو لائیے، پبلک کے دائیں بائیں دیکھے تو صحیح۔ تو یہ ایک انداز ہے کہ آپ کہیں گے میرے والد کو گالی دی ہے، نہیں پڑھوں گا میں نماز۔ بولے یار ایسا نہیں کرو، قرآن دیکھو کتنا اچھا پڑھ رہا ہے، قرآن تو دیکھو کتنا شاندار پڑھتا ہے، آپ دیکھو تو صحیح سفید کپڑے کتنے۔ بولا کچھ بھی ہو جائے بھائی میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ اس نے میرے باپ کو کہا ہے کہ تیرا باپ دھوکے باز آدمی ہے، تیرا باپ جو ہے وہ جاہل آدمی ہے۔ یار آپ نے اتنے ہلکے میں لے لیا ہے ایمان کو اور اللہ اور اس کے رسول کی عزت کو کہ آپ کو اور آپ کے باپ کو کوئی برا بلا کہے تو زندگی بھر آپ اس کو غیرت کا مسئلہ بنا کر اور اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں یہی کلمات کہے، یہی کلمات کہے بالکل، اور ریٹن کے اندر کہے، تحریر موجود ہو۔ آپ بولے نہیں مولوی صاحب، مولوی فرقے کرتے ہیں، مولوی قوم کو لڑا رہے ہیں، مولوی قوم کے اندر فساد و انتشار۔ اب ایک جمعہ ختم ہو گیا کہ میری جیب کے اندر 5-5 ہزار کے نوٹ ڈالو گے سارے مل کے کہ مولوی صاحب آج تو بڑے بم مارے ہیں آپ نے، آ جائیں لائن لگا لیں، بسم اللہ کریں، ہاتھ ڈالو گے میرے گلے کے اندر۔ 10 ناراض ہی ہو کے جائیں گے، بولیں گے یار مولوی نے اتنی سخت قسم کی باتیں کی۔ چلے ٹھیک ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، آپ یقین کریں، کسی ایک مسلمان کو بھی کافر نہیں قرار، اور میرے امام نے اتنی احتیاط کی، قربان جاؤں، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے امام نے اتنی احتیاط کی ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا اس پر حکم نہیں لگا، زندہ تھا اس کو خط لکھا، اس کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ لفظ نہ کہو، یہ لفظ نہ کہو۔ اب میں آپ سے بات کرتا ہوں، پورے جمعے کا ایک بھرپور مجمع ہے، وقت مکمل ہو رہا ہے، قرآن سامنے میرے کھلا ہوا ہے، مجھے آج معافی دے دیئے، 2-5 منٹ اگر اوپر ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ قرآن کھلا ہوا ہے سامنے، ایمان کے ساتھ ساتھ قرآن نے کہا ہے تعظیم و توقیر بھی ضروری ہے، یہ کوئی مباح یا مستحب چیز نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یار کر لی تو اچھی بات ہے، ابے بھائی تعظیم کیا کرو، ابے تھوڑا ادب کر لو یار، کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، نہیں نہیں نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ فرمایا کہ تعظیم و توقیر بہت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ لفظ استعمال کرنا شروع کیا، گفتگو کرتے، رائنا یا رسول اللہ، رائنا یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ کفار نے اس لفظ کو بگاڑ کر راہی رعایت سے بنا تھا اور اس کو ہماری رعایت بھی تھی یا رسول اللہ، لفظ صحیح تھا، بالکل معنی بھی صحیح تھا، ان کی مراد صحیح تھی، خطاب صحیح تھا، کافروں نے بگاڑ دیا، بولا راعی راعی حاضر راعی، نعوذ باللہ، ان کا نبی جو ہے وہ راعی ہے، چرواہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور کہا کہ میرے حبیب کے غلاموں سے کہو، نبی کے صحابہ سے کہو کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا۔ قیامت کے دن یہ نہیں کہنا کہ ہمارا مولوی صرف ہمیں مسواک پکڑنا سکھاتا رہا لیکن ہمیں عقیدہ بتایا ہی نہیں، ہمیں بتایا نہیں کہ بد مذہبیت کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، سنیت کیا ہے اور کیا سٹرکچر ہے اس کی بنیاد کیا ہے۔ اچھا ہمارے یہاں لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو اہل سنت کا اختلاف ہے، کسی بچے سے پوچھو نا، بولے یار یہ دوسروں کے ساتھ اہل سنت کا اختلاف کیا ہے، بولے یار ہم نے 11ویں کرتے ہیں وہ 11ویں نہیں کرتے، ہم 12ویں کرتے ہیں وہ 12ویں نہیں کرتے، ہم اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں، ہم جو ہے وہ فاتحہ کرتے ہیں، جنازے کے بعد دعا کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ 10-11 چیزیں گنوا دے گا، حالانکہ ان تمام چیزوں کا تعلق کفر و اسلام کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے۔ سن لے دوبارہ، ان چیزوں کا تعلق کفر و اسلام کے ساتھ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر 11ویں نہیں مناتا ہے، 12ویں کا جلوس نہیں کرتا ہے، دعائے ثانی نہیں کرتا ہے، اگر دعا نہیں کرتا ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ نہیں نہیں نہیں، کس نے کہہ دیا آپ؟ ہمیں کیا ہی یہ ہے کہ گزشتہ 100 سال کے اندر ان تمام چیزوں کی طرف پھنسایا۔ ایک چیز ہوتی ہے نا، لوگوں کی توجہ کو ہٹانے کے لیے ایک نیا ایشو بنا لینا، کریٹ کرنا، یہ کام کیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کسی کو یہ فتویٰ نہیں دیا ہے
کہ جو 11ویں نہیں کرے گا، 12ویں نہیں کرے گا، جلوس میں نہیں جائے گا، فلاں نہیں کرے گا، فلاں نہیں کرے گا، فلاں نہیں کرے گا، کافر ہے وہ، نکل جاؤ اسلام سے باہر۔ یہ ہماری ایک پہچانیں ہیں، یہ شعار اہل سنت ہے، یہ ہمارے معمولات اہل سنت ہے، لیکن اس پر کفر و اسلام کی بنیاد نہیں ہے۔ اس پر امام اہل سنت نے کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ ہاں، کفر کا فتویٰ دیا میرے امام نے، کفر کا فتویٰ اس پر دیا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نبی کو اپنے جیسا سمجھو اور فرمایا اپنے جیسا مخاطب کرو، کہ جس طرح لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ بھائی بڑے بھائی جیسے ہیں، بس ایسے گاؤں کے جیسے چودھری ہوتے اور بس اس سے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سب کچھ تباہ و برباد، اکارت، یہ سب کچھ تباہ غرق ہو جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ، پرانے زمانے کے سادے سے ہمارے بزرگ، پنجابی زبان کے اندر سادے سے میاں محمد بخش صاحب، حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب تشریف لے گئے وہاں پر، اللہ اکبر۔ آپ سادے فرمایا کہ بھائی علم بھی پڑھو، اسے کتاباں پڑھو، علم پڑھو، سارا کچھ پڑھو، مولوی پڑھو، عالم پڑھو، سب کچھ پنجابی ساری عالم پڑھو، سب کچھ پڑھو، لیکن اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ علم پڑھیا تے ادب نہ سیکھیا کی دینا علمہ پڑھ کے۔ فرمایا یہ تمہارے پاس سب کچھ ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہے جی، علم تو پڑھ لیا آپ نے لیکن آپ ادب نہ سیکھ سکے، فرمایا یہ علم تمہیں نفع نہیں دے گا۔ العلم حجاب، یہ علم میں حجاب بن جاتا ہے، کبھی کبھی سجدے حجاب بن جاتے ہیں، کبھی کبھی تہجد حجاب بن جاتا ہے، کبھی کبھی یہ خرچ کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ حجاب بن جاتا ہے۔ فرمایا علم پڑھیا تے ادب نہ سیکھیا کی لینا علمہ پڑھ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ بھی نہ کھٹیا۔ پنجابی میں کہتے ہیں کھٹیا کمانا، پروفٹ، what is your profit؟ یہ اتنا برڈن ہے جی، کیری آن کر کر کے آپ سادے الفاظ کے اندر سلطان باؤ صدیوں پہلے فرمایا چلے کٹے تے کچھ بھی نہ کھٹیا، او کی لینا چلیا بڑھ کے۔ فرمایا یہ سب بنیاد اس پر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کیسی ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، آخری بات اس کے اوپر ہے کہ یہ میں نے قرآن پڑھا ہے، یہ اللہ کا پاکیزہ کلام میں نے پڑھا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے بہت سارے لوگوں نے تراجم کیے ہیں۔ میں نے آپ کو سنایا کہ ایک مرتبہ، بہت پرانی بات ہے، 10-15 سال پہلے ہم لائیو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندے نے کال کی کہیں سے، ہندوستان سے، کہاں سے، بولا یار یہ لوگ بھی بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ مولوی لوگ بس کہتے رہتے ہیں قرآن پڑھو تو کنز الایمان پڑھو، کنز الایمان پڑھو، اور قرآن کے ترجمے نہیں ہے کیا؟ قرآن کے اور ترجمے نہیں ہے کیا؟ لیکن بات یہ ہے کہ کنز الایمان یہ ایمان کا خزانہ ہے۔ نہیں سمجھ میں آئے سبحان اللہ کہہ دیں گے؟ یہ ایمان کا خزانہ ہے، ایمان کو بچاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میں نے ان سے کہا کہ بچے بیٹھے ہوئے اس وقت، کوئی بچہ مجھے میسج کرے، سب بچوں کو میں کہتا ہوں میری ذمہ داری ہے آپ کو جواب دینا، رسپونڈ کرنا، میں دنیا کو رسپونڈ کروں نہ کروں، آپ کو رسپونڈ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اور میں محراب ممبر پر بیٹھا ہوں، سب سے پہلے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میرا کوئی غریب سے غریب مقتدی کیوں نہ ہو، کوئی چوکیدار ہے، ڈرائیور ہے، دنیاوی درجے کے اندر کم سے کم ہے، لیکن میرا مقتدی ہے تو میرے لیے اسی طرح محترم ہے جیسے ہی میرے دوسرے بھائی محترم ہیں، اس کو سب سے پہلے رسپونڈ کروں، اس کو سب سے پہلے جواب دوں، دنیا کو بعد میں جواب دوں گا، دنیا کے میں مکلف نہیں ہوں، میرے مقتدیوں کا میں مکلف ہوں، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ کوئی بچہ مجھ سے پوچھے میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیجوں گا، بیٹا آپ قرآن کا ترجمہ اٹھا لیں، سب نے ترجمے کیے قرآن کے ترجمے کرتے رہے، اللہ اکبر، ترجمے کیے۔ یہ قرآن پاک میرے سامنے کھلا ہو، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ میں نے کہا نا کہ آپ کے باپ کو میں کہتا کہ آپ کا باپ جو ہے بہت بڑا دھوکے باز آدمی ہے، بہت بڑا فراڈی ہے، چیٹر ہے، آپ زندگی بھر میرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ لیکن یہی جملے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے ریٹن موجود ہے، آپ کہیں گے مولانا صاحب سمجھ نہیں سکے، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اصل میں وہ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی توحید بہت بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے میں بولا بہت دھوکے باز آدمی ہو، بہت مکر و فریب کرتے ہو، آپ ناراض ہو؟ میں کہا نہیں،
میری مراد یہ ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں. آپ بولیں گے مولانا صاحب یہ اردو کے اندر آپ بول رہے ہیں, دھوکے باز کا مطلب, فریبی کا مطلب اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ دھوکے باز ہے. اور ہماری زبان کے اندر لفظ ہے, یہ دیکھیں قرآن کھلا ہوا ہے, کیا ترجمہ کیا ان سب نے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم, بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, وہو خادعہم, اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. کسی میرے بچے نے اگر اسکرین شاٹ چاہیے ہو, پوری مسجد موجود ہے, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, آپ مجھے بتائیے گا بیٹا میں آپ کو اسکرین شاٹ نہ بھیجوں تو میں گناہگار ہوں گا. آپ بولیں گے مولانا صاحب کہ انتشار بیچ رہے ہو, آپ افتراق بیچ رہے ہو, اس کا بدل کیا مل رہا ہے آپ کو, یہ بتا دو. آپ یار بتا تو دو آپ کا سودا کتنے کے اندر ہوا ہے. جیسے وہ پاکستان کے آگ کے اندر میں نے تقریر کی, کہہ رہے تھے یہ مولانا صاحب کو کسی فوجیوں نے کہا ہوگا. ابے بھائی یہ فوجیوں کے کہنے پر یا سیاستدانوں کے کہنے پر یا کسی کی کسی ریسٹرکشن پر یا انٹرکشن پر ہم جو ہے وہ خطبہ جمعہ نہیں دیتے ہیں, ہم قرآن اور حدیث کا دیتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ان کو وہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. یہ تو میں پڑھتا جاؤں, وہ مکر اللہ, اللہ بھی مکر کرتا ہے, وہ بھی مکر کرتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. یار میرا رب نہ مکار ہے نہ دھوکہ دیتا ہے. یہ تم اللہ کی تعظیم بچوں کے دل کے اندر ڈال رہے ہو ترجمہ کر کے. یہ لوگوں کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, حبیب آپ کو گمراہ پایا, آپ گمراہ تھے پہلے, اللہ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے کے اندر کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت. کہا اللہ نے مجھے جھولے کے اندر ایک دن کا نبی کہتا ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے کتاب دی ہے, وحی دی ہے. اور نبی آخر الزمان امام الانبیاء کو تم کہتے ہو, ترجمہ کرتے ہوئے کہ نعوذ باللہ آپ 40 سال تک جو ہے وہ گمراہ رہے, بے راہ روی کے اندر رہے, پھر اللہ نے آپ کو نبی بنایا, ہدایت عطا فرمائی. نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. حضرت یحییٰ تو دنیا کے اندر آئے بھی نہیں تھے, رب تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا تمہیں مبارک ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ ایک مبارک بچہ دے رہا ہے, صالح ہے, سید ہے, اور فرمایا وہ نبیوں میں سے ہوگا. اگر یہ سارے ایسے ہیں تو امام الانبیاء کا درجہ کیا ہوتا. حضور فرماتے آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا, تمہارا نبی اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. آخری بات حضرات گرامی, میں معافی مانگتا ہوں آپ سے, لیکن یہ پیغام دینا بہت ضروری ہے, میں اس کو فرض و واجب سمجھتا ہوں. آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ جو تشریحات تعبیرات آپ کر رہے ہیں 1400 سال کے بعد, اور جو اس مرتبہ حضور کے ولادت منایا جا رہا ہے یہ 1500 سال بعد, سبحان اللہ, 1500 سال ہو گئے اس جہان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری. سبحان اللہ, شرق و غرب کے اندر حضور کا میلاد. آپ یہ سمجھ لیں کہ اس مرتبہ آپ جمعے کے اندر محفل میلاد کے اندر بیٹھے ہوئے. آپ کہیں گے یہ جو تشریحات و توجیحات آپ کر رہے ہیں مولانا صاحب, آپ یہ بتائیے کہ کیا صحابہ کرام بھی ان تشریحات و توجیحات کے عامل تھے؟ ان کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے تھے؟ اللہ اکبر. حدیث پاک 2 پڑھوں گا صرف جلدی سے, دونوں بخاری کی حدیث پاک ہے. امام بخاری نے حدیث پاک کی دنیا کے اندر امیر المومنین فی الحدیث, امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک نقل فرمائی. فرمایا کہ حدیبیہ کا واقعہ ہوا, حضور حدیبیہ کے اندر تشریف لائے, مذاکرات شروع ہو گئے, سیدنا عثمان غنی وہاں مذاکرات کرنے گئے, عبداللہ بن مسعود ثقفی یہاں مذاکرات کرنے کے لیے آئے. واقعہ بیان نہیں کر سکتا ہوں میں اس وقت, آخری اس کا جو ٹکڑا ہے, پیرا ہے اس کا آخری, وہ ذرا سن لیجئے. عبداللہ بن مسعود ثقفی واپس چلے گئے, مذاکرات ناکام ہو گئے, لیکن آل مکہ سے جا کر کہا کہ آل مکہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ محمد عربی سے نہ لڑنا. کہا خدا کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا, لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر کسریٰ نجاشی, بڑے بڑے درباروں کے اندر جا کر میں نے سفارت کاری کی ہے. میں کوئی معمولی بندہ نہیں ہوں, لیکن خدا کی قسم میں نے محمد عربی کے غلاموں کو ان کی جو تعظیم کرتے دیکھا کائنات میں کہیں نہیں دیکھا ہے. یہ بخاری کے الفاظ میں پڑھو. میرے بچے کسی کو متن چاہیے, میں عربی متن آپ کو بھیجوں. اللہ اکبر. کیا دیکھا عروہ آپ نے؟ عروہ کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ وہ جب گفتگو کرتے تھے تو یہ تو نگاہیں نہیں اٹھاتے تھے. کہا میں نے دیکھا کہ جب وہ وضو کرتے تھے تو یہ سب اپنے ہاتھوں کو آگے لے کے کھڑے ہو جاتے کہ یا رسول اللہ آپ کے جسم مبارک کا لگا ہوا پانی زمین پر نہ گرے. فرمایا کہ جب وہ لعاب دہن مبارک ڈالنے کا ارادہ فرماتے
تو حضور کا لعاب دہن مبارک یہ زمین پر نہ گرنے دیتے. عروہ کہتے ہیں اور امام بخاری نے نقل کیا کہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ, اپنے چہرے پر حضور کا لعاب دہن مبارک مل رہے ہوتے تھے. کہا خدا کی قسم میں نے کائنات کے اندر بادشاہوں کے درباروں کے آداب دیکھے, لیکن ما يعظم اصحاب محمد محمدا, جو محمد عربی کے غلام تعظیم و توقیر کرتے ہیں وہ کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں کرتا. اللہ اکبر. اب آ جائے دوسری حدیث بات. صحابہ کرام کائنات میں نبیوں کے بعد اگر کوئی افضل ترین جماعت ہے وہ جماعت صحابہ کرام, اور تمام صحابہ کے اندر کوئی افضل ترین ہے, افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر ہے, یار غار ہیں, یار بازار ہیں, ساتھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبیلہ عمر بن عوف کے درمیان جھگڑا ہو گیا. ذہب رسول اللہ الی عمر بن عوف لیصلح بینہم, تاکہ ان کے درمیان صلح کریں. حضور تشریف لے گئے, نماز کا وقت ہو گیا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آئے, کہا کہ میں اذان دوں اور آپ اقامت کہوں, آپ نماز پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل نماز پڑھاتا ہوں. حضور کا حکم یہ تھا کہ میں نہ ہوں تو میرا ابو بکر نماز پڑھائے. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, میرے مصلی پر میرا ابو بکر کھڑا ہو. اللہ اکبر. حضور بیماری کے عالم میں فرمائے ابو بکر کو کھڑا کرو, ابو بکر کو کھڑا کرو میرے مصلی پر. یہ بھی اشارہ تھا. اللہ اکبر. آپ کھڑے ہو گئے, نماز پڑھانے لگے. صحابہ کرام پیچھے کھڑے. میری اور آپ کی نماز نہیں ہے, نماز بھی چل رہی ہے, حساب بھی چل رہے ہیں. چل بھائی حساب بھی کر لے, بہت لمبی نماز ہے مولانا کی, حساب کر. نہیں, صحابہ کرام انہماک کے ساتھ, توجہ کے ساتھ. اللہ اکبر. اتنے میں دوران نماز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہو گئے. سائڈ سے بڑھتے پہلی صف کے اندر تھوڑی سی جگہ تھی حضور, لیکن سب صحابہ نماز کے اندر نہ دیکھ رہے نہ کچھ ہے, توجہ بھی ساری نماز کی طرف. اللہ اکبر. انی وجہت. لیکن حضور جب آئے تو پوری مسجد بہک گئی. وہ تو گلیوں سے گزر جاتے ہیں, گلیاں مہک جاتی. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. پرواہ ان کی شان تو یہ ہے. صحابہ کرام نے جیسے محسوس کیا, بخاری کے الفاظ, فَصَفَّقَ النَّاسِ, نماز ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, ہاتھوں پر ہاتھ کیوں مار رہے ہو؟ وَقَانَ ابو بکر لا يلتفت فی الصلاۃ, آپ پڑھی توجہ کے ساتھ. فَلَمَّا أَكْثَرُ النَّاسِ تَسْبِيحًا, پوری مسجد جو ہے صحابہ کرام کی ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا. ابو بکر دیکھو تو کون آیا, ابو بکر دیکھو تو کون آیا, ابو بکر تم نماز پڑھا رہے ہو, دیکھو تو کون آ گیا مسجد کے اندر, نماز کے دوران کون آ گیا. فَلَمَّا أَكْثَرُ النَّاسِ تَسْبِيحًا, جب پوری مسجد نے تسبیح کرنی شروع کی, سیدنا ابو بکر نے توجہ کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف کے اندر موجود. آپ پیچھے ہٹنے لگے. حضور نے فرمایا انہم کچھ مکانہ کہ یا ابا بکر, ابو بکر کھڑے رہو اپنی جگہ, نماز پڑھاؤ, کھڑے رہو. آپ نے اللہ کی حمد کی, پیچھے ہٹ گئے. رسول پاک آگے بڑھے اور کھڑے ہو کر رسول پاک نے جب نماز پڑھائی, نماز کے بعد حضور نے فرمایا ما کانا, ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا, تمہیں کس چیز نے منع کیا؟ میں تمہیں کہہ رہا تھا نماز پڑھاؤ, کیوں نماز کے دوران تم پیچھے ہٹ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ ما کانا, بخاری کے الفاظ میں پڑھو, بخاری کے الفاظ, ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا نام نہیں لیا. یا رسول اللہ یہ قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ رسول پاک کھڑے ہیں اور وہ آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا. اللہ اکبر. آج 1400 سال کے بعد انگریز جب ظالم آیا, مسلمانوں کو تقسیم کر کے گیا, کیا لکھوا کر گیا کہ میرے بھائی نماز پڑھتے پڑھتے اگر گائے کا خیال آ جائے, گدھے کے خیال آ جائے, اگر فلاں کا خیال آ جائے, زوجہ کے ساتھ مجامت کا خیال آ جائے, تمہاری نماز نہیں ٹوٹے گی. یزدان بھائی یہ کتاب کے اندر ریٹن ہے, تمہاری نماز نہیں ٹوٹے گی. اگر نماز پڑھتے پڑھتے رسول خدا کا خیال آ جائے تو تمہاری نماز ٹوٹ جائے. اب آپ بولو کہ امام محمد رضا جو ہے وہ لوگوں کو کافر قرار دیتا ہے. امام محمد رضا نے ہمارے ایمانوں کو بچایا ہے, امام محمد رضا نے ہماری نسلوں کو بچایا ہے. آج کوئی نام لیوانا ہوتا, یہی سبق جو انگریز پڑھا کر گیا تھا, انگریز جو کر گیا تھا, اللہ اکبر, یہ تو کہتے تھے پاکستان کو نہیں بننے دیں گے ہم. جب پاکستان بننے لگا تو حسین احمد مدنی ممبروں پر بیٹھ کے کہتا تھا یہ کیا پاکستان بن رہا ہے, پاکستان کیا ہوتا ہے, ہم سب یہاں رہتے ہیں ہندوستان کے اندر, ہم سب ایک ملت ہیں, ہم ہندوستان ہونے کی وجہ سے ایک ملت ہیں. ڈاکٹر علامہ اقبال بستر مرگ سے آپ نے قلم اٹھایا اور
آپ نے بیماری کے حالم میں ایک ربائی لکھی، اور ربائی آج بھی موجود ہے کلیات اقبال کے اندر. آپ فرماتے عجم ہنوز نہ دانت رموز تھی ورنہ زی دیوبند حسین احمد اچیب العجبیس سرور بر سر ممبر کے ملت از وطنس چے بے خبر زی مقام محمد عربیس بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما اوس گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیس. فرمایا کیا بات کرتے ہو کہ ملت وطن سے بنتی ہے؟ وطن سے نہیں، ملت غلامی مصطفیٰ سے بنتی. ابو لہب بھی مکی ہے، ابو جہل بھی مکی ہے، قریشی ہے، عربی ہے، لیکن وہ حضور کی ملت میں نہیں ہے. حضور کی ملت کے اندر سلمان فارسی ہے، حضور کی ملت کے اندر بلال حبشی ہے حبشہ کا، صہیب رومی ہے. دنیا کے اندر کوئی غلام بسنے والا ہے وہ حضور کی ملت میں ہے. اللہ اکبر. ڈاکٹر علامہ اقبال سے کسی نے کہا کہ حضور و مولویہ دا جھگڑا ہو گیا ہے. گلا کر رہے ہیں لوگ کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. کہ لیکن نہ میں ملا ہوں، نہ فقیہ ہوں، نہ زاہد ہوں، مجھے تو نہیں پتا فتوے کا. یار میں تو نہیں ہوں مفتی، میں تو فتویٰ نہیں دے سکتا ہوں. قلندر لاہوری کہتے ہیں لیکن میں ایک بات تم سے کہتا ہوں کہ کیا نمازیں پڑھتے ہو، کیا سجدے کرتے ہو، کیا عبادتیں کرتے ہو، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بے حجاب، میرا سجود بے حجاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو، عشق حضور و اضطراب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. تم کہتے ہو قرآن پڑھو، پہلے صاحب قرآن سے تو محبت کرو کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، جشن آمد مصطفیٰ